إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ العلق کے شروع کے 5 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور ہم نے اس میں کیا بات سمجھی تھی انشاءاللہ وہ ہم مختصراً بیان کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہم آگے کے 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. صدق اللہ العظیم. سورہ العلق کی شروع کی 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کیا، ہم نے 2 دن میں تفصیل سے پڑھا. امید ہے کہ سب کے ذہن میں نقش ہوگا کہ جو ہم نے پڑھا ہے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اپنا عمل اور اپنا کردار اور اپنا معاشرہ، اپنا گھر، کہاں پہ ہم تبدیلی لائیں گے اور کیسے ہم اپنے اندر وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں ان کو دیکھیں گے اور کس طریقے سے اپنے آپ کی جو ہے ہم اصلاح کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مقصد بنیادی ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہمارا بنیادی مقصد ہوگا. اس کے بعد ہم نے سورہ علق کی شروع 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس بات کے اوپر زور دیا، کون سی بات تھی؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا ہمیں، میں صرف خلاصتاً صرف 1 منٹ کی بات اس کے اوپر کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے اس رب کے نام کے ساتھ خلق جس نے پیدا کیا. اور پھر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا پیدا کیا، پوری کائنات، پوری انسانیت، اور پھر پورا تمام کائنات جو انسانوں نے یا سائنسدانوں نے تسخیر کیا ہے یا نہیں کیا. آپ اس پہ سوچے جائیں اور زندگی گزر جائے گی، سوچ ختم نہیں ہوگی. تو اتنی عظیم کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے لیے تخلیق کی؟ انسان کے لیے. اور 2 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ خلق الانسان من علق، اور پھر انسان کو علق سے پیدا کیا. یعنی گویا پوری تخلیق انسانیت انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو پیدا کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اور تیرا رب بہت کریم ہے. اور پھر ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پڑھنے اور پڑھانے کو کتنی اہمیت دی ہے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ریڈ، پڑھیے، جس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ علمہ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے. اور قلم کے ذریعہ، قلم ہی ذریعہ تھا انسان کا کہ جس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو آج دیکھتے ہیں کتابیں لکھی گئیں، پھر کمپیوٹر بنایا گیا، پھر جہاز بنائے گئے، پھر انسان چاند تک پہنچ گیا. یہ دراصل کیا تو انسان نے، لیکن کیسے کیا؟ یہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو انسان نے کیا کیا؟ اس بنیاد پر انسان نے پوری دنیا کو تسخیر کیا کہ نہیں کیا؟ سمندروں پر حکومت کیا، جنگلوں پر اس کی حکومت ہوئی، اور پورے انسانیت نے تمام دنیا کو مسخر کیا اور چیزوں سے فائدہ اٹھایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں انسان جہازوں میں گھوم رہا ہے اور ٹرینوں کو یوز استعمال کر رہا ہے، پانیوں کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا اور آج خلاصتاً بیان کر رہے ہیں. اور پھر 5ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان، سکھایا انسان کو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا.
یہ شروع کی 5 آیات پہلی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسج دیا انسان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیان کیا کہ آپ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ جو تمہیں علم ملا ہے، جس علم کی بنیاد پر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، وہ دراصل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ اگر اس علم کے ساتھ رب کا نام نہ ہو تو پھر یہ علم انسان کو کیا بناتا ہے؟ اگر اس علم کے ساتھ رب کا نام نہ ہو، اگر یہ علم شروع رب کے نام سے نہ ہو، شروع آیت اللہ نے فرمایا نا اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اگر ایسا نہ ہو، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور اس نے گھوڑے کو مسخر کیا، خچر کو مسخر کیا، اونٹ کو مسخر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسی چیز دوسری مخلوق دنیا میں ہے کہ پوری ہر چیز کے اوپر وہ مسخر ہے اور اپنے استعمال میں لا سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں اور تمام کرم ہمارے اوپر کیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا شکر، جو ہم نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کیوں نہیں تم کرتے؟ تو کلا، ہرگز نہیں، انسان نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے اس کو سب کچھ دیا، میں نے اس کو علم دیا، میں نے اس کو قلم کے ذریعے سکھایا، میں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ آگے آیت پڑھیے، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے۔ اور یہ ہم تم ہر انسان کسی نہ کسی حد تک سرکش ہے اور سرکشی کرتا ہے۔ ہاں، اس سرکشی کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ابو جہل کا تھا، جو یہاں پہ مراد ہے۔ لیکن انسان اگر اس علم کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو پھر یہ علم کے ذریعے وہ مال بھی حاصل کر لیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ علم ہی بنیاد ہوتی ہے نا، جس کے اپنا مال آتا ہے کیسے آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی علم اس کے پاس ہوتی ہے تو مال آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو پھرنے والے ہیں، یا بڑی بڑی جو لوگوں نے علم حاصل کیے ہیں اور اس بنیاد پر مال حاصل کیا ہے، اور پھر اگر اس میں رب کا نام نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، تو پھر جس انسان کے پاس علم اور مال آتا ہے، اگر وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، اگر وہ خدا کے سامنے اس کا سر جھکا نہیں ہے، تو اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ سرکشی۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکش ہے، سرکشی کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں جس قوم کے پاس آتی ہے، تو دیکھو امریکہ کو دیکھ لیں، کیوں لوگوں کے اوپر چڑھائیاں کرتا ہے؟ کچھ اس کے پاس مال آیا، مال کی وجہ سے اس نے طاقت حاصل کر لی، اور یہ ہر کسی کا معاملہ ہے۔ یہ تو امریکہ جس میں نے مثال کے طور پہ بیان کیا۔ آج جو چودھری، جو وڈیرا طاقت ہے اس کے پاس، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر اس کے پاس علم بھی ہے تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لیطغی۔ اور میں بھی اپنے اندر دیکھوں، میں بھی سرکشی کرتا ہوں، میں بھی گھر کا سربراہ ہوں، مجھے بھی تھوڑی سی طاقت ملی ہوئی ہے، میرا بھی تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا مال میرے پاس بھی ہے۔ اگر یہ میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میں بھی اس سرکشی میں موجود ہوں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ سرکشی کرتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو 3 آیات ہیں، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو جیسے کوزے میں نہیں بیان کرتے، ڈال لیتے کہ یہ کیوں سرکشی کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیات ایسے ہی ہے، لیکن ہم سمجھنے یا ہم اس کی فہم حاصل کرنے میں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، تو بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ رآہ، وہ خود کو سمجھتا ہے، استغنا، بے پرواہ۔ استغنا جو ہے لفظ غنی سے ہے، اردو میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، غنی، بے پرواہ۔ یہ سرکشی جو کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو سمجھتا ہے استغنا، بے پرواہ۔ کیا سمجھتا ہے؟ بے پرواہ۔ بے پرواہ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے پاس مال ہے، پولیس مجھے کیا کہے گی؟ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی حساب کتاب نہیں لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے۔ اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کام کروں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی نظام میں
وہ قوانین رکھے کہ جس میں حساب کتاب موجود ہوگا. کوئی زنا کرے گا سنسار کیا جائے گا، قتل کرے گا قتل کیا جائے گا، چوری کرے گا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم بے پرواہ نہ ہو دنیا میں، تمہارے اوپر ایک نظام ایک قانون موجود ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سرکشی. آج اگر اس ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں بھی اسلامی قانون نہیں ہے، وہ سرکش معاشرہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ سب سے اگر کم کہیں جو افیوم ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہے، خبروں میں آتا ہے، واللہ علم کتنی اس میں صداقت ہے نہیں ہے، وہ سعودی میں سب سے کم ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ فوراً سر مار دیتے ہیں ان کا. اور وہاں پہ اسی طرح کچھ جو بھی قوانین، جو بھی شخص اسلام کے کسی ایک قانون کو اپنے اندر لاگو کرتا ہے، ملک میں لاگو کرتا ہے، قوم میں لاگو کرتا ہے، اس کی خیر و برکتیں آئیں گی. تو اللہ فرماتے ارآہ استغنیٰ، وہ اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہے؟ بے پرواہ، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ تو اسلامی نظام یا قانون کی بات ہے. اور بنیادی طور پر ہر انسان جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھے گا وہ سرکشی کرے گا. اگر باہر نہیں کر سکتا، باہر نہیں کرتا، تو اپنے دل کے اندر تو سرکش ہوگا، وہ سرکشی کرے گا. اور وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بے پرواہ کہتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم سے کوئی پوچھے جانے والا نہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اسلامی نظام نہ ہو اس طرح کہ آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سب سے بڑے وڈیرے ہو، چودھری ہو، حاکم ہو اور افسر ہو، جو بھی ہو، لیکن یاد رکھو اے انسان، اچھا گھر میں ہم بھی کسی نہ کسی حد تک چودھری ہوتے ہیں نا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا بے شک اِلَىٰ رَبِّكَ، تجھے اپنے رب کی طرف الرجعہ، لوٹنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی قانون تمہارے اوپر نہ ہو اور تم بے پرواہ ہو کہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، بے شک تم اپنے رب کی طرف الرجعہ، لوٹ کر جانا ہے. اگر ہمیں آخرت کی یاد ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم سرکشی کریں نہ کریں. اور جو ابو جہل اگر سرکشی کرتا تھا، یہاں پہ خاص طور پہ ابو جہل مراد ہے، لیکن ہر انسان جو سرکش ہے وہ اس سے مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں. یا فرعون تھا جو سرکش تھا، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ انہو طغیٰ، بے شک وہ فرعون جو ہے اس نے سرکشی کی ہے زمین میں، اس نے طغیانی برباد کی ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اگر میں اس انسان کو رزق کی فراوانی دیتا، بہت رزق دے دیتا، تو پھر وہ کیا کرتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر زمین میں سرکشی کرتا ہے. اس لیے میں انسانوں کو رزق جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق دیتا ہوں کہ وہ پھر اگر بہت زیادہ مال دیتے ہیں تو وہ پھر سرکشی کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ مجھے ملا. جیسے قارون نے کہا، قارون آپ جانتے ہیں بہت مشہور انسان ہے، اور اس نے یہی کہا تھا کہ یہ جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے علم کی بنیاد پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ ان الی ربک الرجعہ، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آخرت کی یاد تازہ کرنی ہے اپنے اندر، آخرت کی یاد کو ہمیشہ اپنے اندر تازہ رکھنا ہے، تو ہمارا دل وہ سرکشی نہیں کرے گا. ورنہ ہم باہر تو شاید سرکشی نہ کریں داڑھی کی وجہ سے، ٹوپی کی وجہ سے، لیکن کمرے کے اندر تو ہم سرکشی کرتے ہیں. اپنے گھر میں جہاں ہم سربراہ ہوتے ہیں سرکشی کرتے ہیں. اور اس طرح یہ معاملہ پھر باہر بھی اس طرح کیجیے. ان الی ربک الرجعہ، بے شک آپ کو اپنے رب کی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے. تو جب اخلاقی تبدیلی کے لیے، معاشرے کی تبدیلی کے لیے، انسانوں کی تبدیلی کے لیے آخرت کی یاد کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال کے اندر جو مکی قرآن ہے، جس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہم نے صورتیں شروع کی ہیں، اس میں بار بار کس کی یاد کی جا رہی ہے؟ آخرت کی یاد ہے کہ نہیں؟ جنت کی یاد ہے، جہنم کی یاد ہے، اور آخرت کی یاد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو سمجھا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ پہلے بھی ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، لیکن بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا.
دلوں کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب جب یہ زنگ لگ جاتا ہے تو یہ اترتا کیسے ہے؟ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا حل بھی بتایا ہے۔ 2 طریقوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن کا تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، جو ہم معنی بھی ہم نہیں سمجھتے، اس کو تلاوت نہیں کہتے، یاد رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو جنت کی آیات آتی ہے تو اللہ سے جنت مانگتے ہیں، اور جہنم کی آیات آتی ہے تو اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمیں معنی سمجھ میں نہیں ہے، اگر ہم معنی دیکھ کے نہیں پڑھتے یا معنی سن کے نہیں پڑھتے، تو تلاوت ہماری تلاوت ہے تو وہ تلاوت نہیں ہے جو حق اس کا ادا ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق وہ شخص ادا کرتا ہے جو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تو ایک چیز جو دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دوسری، آخرت کی یاد۔ آخرت کی یاد، اگر ہمیں آخرت کی یاد ہوگی، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ابھی اگر مجھے پتہ چلے، ہمیں کوئی بتا دے کہ 5 منٹ بعد تم نے مرنا ہے، چلے جانا ہے، اور ہم میں ہر ایک شخص پر کوئی نہ کوئی وقت آیا ہوگا کہ جب ہم بیماری کے اینڈ پر ہوں گے، کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟ ہم اس کو کوئی گناہ کرتے ہیں گناہ؟ ابھی میں نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت قائم ہو جانی ہے۔ کیونکہ ہم اس وقت اپنے آپ کو بے پرواہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ بند ہو جانی ہے، اللہ کے سامنے مجھے پہنچ جانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔